الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اما بعد۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو خطبہ دیا، جو ارشاد فرمایا، اس میں سے چند باتیں عرض کی تھی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان کے روزوں کی، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، رمضان کا مہینہ، اس میں کرنے والے کام، ان کی طرف توجہ دلائی۔ اب اندازہ لگائے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ان کو زبانی یاد تھا، لیکن اہم امور پر بار بار توجہ دلا کر یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر بارہا اس نے ہوائی جہاز سے سفر کیا تو اگر وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے گا تو پھر بھی بیٹھنے کے بعد ان کی طرف سے چند ہدایات دی جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو میں تو روزانہ سفر کرتا ہوں، بار بار سفر کرتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے کیا ہدایات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ ہدایات دی جائیں گی، یاد دہانی کروائی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بار بار توحید کا ذکر فرمایا، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ، بار بار آخرت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، یہ بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے تاکہ بندہ ان امور کو یاد رکھے اور وہ کہیں اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد دہانی کروائی۔ اس میں جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہت بہتر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا اور رات کو ایک اور عبادت تراویح کی وہ بندے کے ذمے رکھی، اور فرمایا کہ اس کے اندر نیکی کرنے والا، یعنی اگر کوئی آدمی نفلی عبادت کرتا ہے تو غیر رمضان میں فرض والا ثواب جو ملتا ہے وہ اللہ رمضان میں عطا فرمائیں گے، اور اگر رمضان میں وہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان میں اگر 70 فرض ادا کرتا اس پر جو ثواب ملتا اللہ وہ رمضان میں عطا فرمائیں گے، ایک ایک فرض کے اوپر۔ اب اس سے کتنی ترغیب ہوتی ہے کہ میں نفل میں اور آگے بڑھوں، فرض تو پورا کرنا ہے، نفل میں بھی آگے بڑھے۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ مہینہ غمخاری کا ہے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر مومن اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کے اوپر 3 عظیم الشان بشارتیں عطا فرمائیں۔
نمبر 1 فرمایا جس نے کسی کا روزہ کھلوایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے. سبحان اللہ. اور نمبر 3 جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اللہ اتنا ہی ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. یعنی ایک آدمی رمضان میں روزہ رکھ کر اپنے روزے کا تو ثواب لے، مزید وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 کی 4 5 10 15 20 جتنے افراد کا وہ روزہ کھلوائے گا اللہ ان سب کا ثواب اس کو بھی عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی یہ کہ جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی پورا ثواب، اس جیسا ثواب اللہ اس بندے کو بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اس کا اہتمام کر لیں کہ آپ کسی جگہ کھجوریں دے دیں کہ بھئی زیادہ نہیں طاقت کھجور والی طاقت دے دیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہی سوال کیا. یا آج کل ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے مہنگائی کا مہینہ ہے کیسے سب کا روزہ افطار کروائیں، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو پورا روزہ کھلوا دیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو ایک کھجور دی یا روزے دار کو لسی کا گھونٹ یا پانی کا گھونٹ دے کر اس کا روزہ کھلوایا اللہ یہ والا ثواب اس کو بھی عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. اب تو بہت آسان ہو گیا. پانی کا گھونٹ کیا ہے، لسی کا گھونٹ کیا ہے، کھجور کیا ہے. تو اگر 10 بندے کو ہم 10 کھجوریں دے دیں اور وہ ہماری کھجور سے افطار کر لے گا تو افطار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرما دیں گے. اور یہ ہمارے پاس بہت سارے موقع ہوتے ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، مدارس ہیں جہاں پر بہت سارے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شام کو روزہ کھولنا ہے. ایک آسان ترتیب بتا رہا ہوں، وہاں پر ہم جا کر کھجوریں دے سکتے ہیں کہ بھئی اس مہینے کی ساری کھجوریں ہم دیں گے، ہماری کھجور سے روزہ افطار کروایا جائے. سبحان اللہ. ثواب ہی ثواب ہے. یہ تو بندہ جتنا چاہے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا، جتنا کرے گا اتنا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، ایک آدھا بندہ ایسا بھی کر لینا چاہیے پورے رمضان میں کہ کسی کا پیٹ بھر کر بھی روزہ کھلوا دیا جائے، یعنی روزہ بھی کھلوایا اس کے ساتھ کھانا بھی کھلایا پیٹ بھر کر. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی حوض کوثر سے اس کو پانی ملے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے. یہ کس کو ملے گا؟ اس آدمی کو جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازیں گے. تو یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ ایک ٹاسک میں یہ بات بھی رکھنی ہے انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا کہ ہم نے اہداف مقرر کرنے کے رمضان میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اس کے اندر جو آدمی اپنے مملوک سے مراد یعنی اپنے غلام، اپنے نوکر چاکر، اپنے ملازم، ان سے معاملات میں تخفیف کر دے، یعنی ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ چونکہ رمضان آ گیا انہوں نے بھی روزے رکھنے ہیں، انہوں نے بھی عبادت کرنی ہے، ان کی جو صبح سے لے کر شام تک کی ان کی ذمہ داری ہے اس میں کمی کر دے، ان سے کام کم لے، زیادہ نہ لے. تو فرمایا جو اپنے نوکروں سے، اپنے ملازموں سے ایسا سلوک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اگر کسی آدمی کے ایسے کہ اس کے ملازم ہوں اور اس نے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت، فضیلت، اس میں کرنے والے کاموں اس کی طرف متوجہ فرمایا. اور باقی تو بہت ساری احادیث ہیں، قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے. تو انشاءاللہ وہ موقع بموقع رمضان میں بات ہوتی رہے گی. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اب رمضان سے پہلے کرنے کا کام ایک میں پیچھے عرض کر چکا کہ دنیاوی کام نمٹا دیے جائیں تاکہ رمضان میں ہمارا بازاروں کا چکر کم لگے، ہمارا زیادہ چکر اللہ کے گھر مسجدوں کا لگے.
ہمارا زیادہ وقت اللہ کے گھر مسجدوں میں گزرے، ہمارا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے. یہ کوشش کرنی ہے. یہ ابھی سے کوشش تب ہوگی جب ہم رمضان کے اندر جو میرے دنیاوی کام ہے میں نمٹا دوں. عید کی شاپنگ بھی ابھی کر لے، عید کی تیاری بھی ابھی کر لے، کپڑے وپڑے ابھی لے لیے جائے، رمضان کا راشن جو کام ضرورت کا وہ بھی ابھی لے لیا جائے، تاکہ وہ وقت بھی میرا بچے گا، وہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں لگے گا. وہاں تو ایک ایک منٹ بڑا قیمتی، ایک ایک لمحہ وہ ہے کہ جو رمضان کا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رب تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں اس میں. ایک ایک لمحہ، وہ ایک لمحہ اگر اللہ کے ذکر میں لگ گیا، اگر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہنے میں لگ گیا تو سبحان اللہ اس کے وارے نیارے ہو گئے، کام بن گیا. تو اس لیے ایک تو وہ میں عرض کر چکا اس کی پوری تفصیل. دوسری دینی اعتبار سے تیاری. دینی اعتبار سے تیاری کیا ہے کہ سب سے پہلے سچی توبہ کر لی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لی جائے. یہ سچی توبہ بہت ضروری ہے. ہم توبہ کرتے ہیں لیکن سرسری. سچی توبہ، سچی توبہ کیا؟ جس میں 4 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، دل کے اندر ندامت ہو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، دل میں شرمندگی ہو، احساس ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کرے، روئے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہ کام کر لے. یہ بندہ ہم میں سے ہر آدمی بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. نمبر 2، گناہوں کو اپنی جسم سے، اپنی زندگی سے نکال دے. یعنی گناہوں سے دشمنی، گناہوں سے دشمنی. دشمن ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، دشمن ہماری دہلیز پر نہیں چڑھ سکتا. دشمن، ہمارا دشمن جس کو ہم نے بنا رکھا ہے، وہ ہم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. گناہ سے دشمنی کہ گناہ کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ ہو. گناہ ایسے زندگی سے دور کر دیا جائے کہ اب وہ انشاءاللہ میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں نہیں آ سکتا. یہ ارادہ ہوگا تو پھر توبہ قابل قبول ہوگی. ورنہ یہ نہیں گناہ میری جیب میں، گناہ میرے موبائل میں، گناہ میری زندگی میں، گناہ میرے گھر میں ہے اور میں توبہ کروں، یہ توبہ قابل قبول نہیں. توبہ تب ہوگی جب گناہ میری زندگی سے نکل جائے، گناہ میری زندگی سے جدا ہو جائے. اور نمبر 3، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کہ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ تیسری شرط، آئندہ پختہ ارادہ. اور ساتھ اللہ سے مانگ لے، یا اللہ مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں، میرے ارادے میں آپ اپنا فضل شامل حال فرما دیں تاکہ میں اپنے ارادے پر مضبوط ہو جاؤں. یہ 3 کام تو ہم بیٹھے کر سکتے ہیں. ابھی دل میں ارادہ کر لیجئے اور اللہ سے مانگ لیجئے، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور آئندہ کے لیے میرا عزم ہے انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، ظاہری اور باطنی. یہ توبہ کا. اور چوتھی بات، اگر کسی کا مالی حق میرے ذمے میں ہے، میں نے کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے خدا نہ خواستہ، میں نے کسی کے پیسے دینے ابھی تک نہیں دیے، میرے ذمے کسی کا قرض ہے تو وہ میں دینے کی ترتیب بناؤں، ان تک پیسہ پہنچاؤں، مالی حق ادا کروں. یہ جب 4 کام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرما لیں گے. اب یہ توبہ کے اوپر بات تفصیلی ہو جائے گی اور اس پر احادیث اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں واقعات ہے بہت زیادہ ہے. بس یہ سمجھ لیں، ادھر بندہ اللہ کے سامنے آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ادھر اللہ اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں. کوئی دیر نہیں لگتی. تو یہ سچی توبہ ضروری، تاکہ رمضان سے میں پورا فائدہ اٹھاؤں. رمضان سے فائدہ تب اٹھا سکوں گا جب میرا دل گناہوں سے پاک ہو جائے. دل پر جو کالے دھبے، کالے نشانات لگ چکے گناہوں کی وجہ سے، جب وہ دھل جائیں گے تو یقیناً رمضان کا استقبال جو ہوگا وہ اس انداز میں ہوگا کہ رمضان کی پہلی رات سے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاؤں گا انشاءاللہ میں. اس لیے یہ پہلی بات ہے کہ سب سے پہلی چیز توبہ کی طرف آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر اپنے گناہوں کی خوب رو کر معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. حدیث شریف میں بہت سارے واقعات ہیں، ایک عرض کر دیتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، میں پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، جب مرنے لگا اپنی اولاد کو وصیت کر کے گیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. اگرچہ یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس نے وصیت کی جلا دینا، اور جلا کر میری آدھی راکھ وہ تم سمندر میں بہا دینا، آدھی راکھ خشکی میں اڑا دینا ہوا کے اندر. اور ساتھ کیا کہا؟ ساتھ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پکڑا تو بہت سخت سزا دیں گے مجھے. ڈر آ گیا دل کے اندر مرنے سے پہلے. یہی ہے اصل ڈر، ندامت، یہ چیز اصل ہے، یہ دل میں پیدا ہو جائے. اب مر گیا، بچوں نے ایسے ہی کیا، اور اس کے بیچارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے واقف نہیں. اللہ کے ہاں کیا دیر لگتی ہے.
ادھر مرا وہ جلا کر آدھی رات سمندر میں آدھی رات خشکی میں. اللہ نے سمندر کو حکم دیا پانی کو کہ اس کے تمام ذرات جمع کرو, خشکی کو حکم دیا جمع کرو, جمع ہوئے دوبارہ انسان بن گیا. رب کے ہاں کیا دیر لگی, کن کہا دوبارہ تیار ہے. اللہ نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے. فرمایا اسی پر ہم نے تیری مغفرت فرما دی. یہ خوف, یہ ڈر, یہ اللہ کی عظمت یہ دل میں آ جائے یہ کام بنا دے گی. بس یہ دل میں ہونی چاہیے, ورنہ اس پر تو بہت سارے واقعات ہیں. لیکن بندہ بس اللہ کی طرف آئے صحیح, خوف دل میں آ جائے, ندامت آ جائے, احساس پیدا ہو جائے, شرمندگی پیدا ہو جائے, بس یہ انسان کا کام بنا دیتی ہے. اللہ سے ڈرنا محبت والا ڈرنا ہے کہ اللہ ہمارے پیارے ہیں, اللہ ہمارے مالک ہے, خالق ہے. یہ ڈرنا پیار والا ہے, یہ سانپ والا ڈرنا نہیں ہے, یہ بچھو والا ڈرنا نہیں ہے. یہ وہ ڈرنا ہے جس میں پیار بھی ہے, اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ سے ڈر بھی ہے. عظمت کی وجہ سے ایسے پیارے اللہ میں نے کیسے ناراض کر دیا. جیسے ایک بچہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہو, اس کے دل میں احساس ہوتا ہے میرے والد ناراض نہ ہو جائے, میری اماں ناراض نہ ہو جائے, میرے استاد ناراض نہ ہو جائے, میرے بڑے ناراض نہ ہو جائے. اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے, لیکن محبت والا ڈر یہ بندے کے دل میں آ گیا. بس یہی خشیت ہے, اور یہ خشیت آ گئی بندہ اللہ کا پیارا بن گیا. تو پہلی چیز یہ. اب اس کے بعد رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے, چند اہداف میں عرض کر دیتا ہوں, اس میں جو اضافہ کریں کر سکتے ہیں. ان میں سے جو ضروری چیزیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے وہ ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے. ان میں سب سے پہلے نمبر 1 روزہ رکھنا بھی ہے, اور انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کے روزے کھلوانے بھی ہیں انشاءاللہ. پہلا کام تو یہ ہو گیا. اور ظاہر ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہونا چاہیے. خود گھر کے اندر ماحول بنائیں روزے کا. ہمارے یہاں ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, گھروں میں بھی ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. رمضان سے پہلے بھی جیسے کھایا پیا جا رہا تھا, رمضان آیا تب بھی ویسے کھایا پیا جا رہا ہے. ایسا ماحول نہ ہو. ماحول ایسا ہو ہر ایک روزے سے سب مرد بھی, عورتیں بھی, بچے جوان بھی سب ایک روزے سے ہوں. روزہ کھلوایا جائے. اس میں ایک بات ساتھ شامل کر لیجئے, بڑی اہم ہے. ہمارے ہاں جب ظاہر ہے اب روزہ کھلوانے کی کتنی بڑی فضیلت, اب نفس و شات لگا ہوا ہے, اس نے کچھ نہ کچھ اثر ڈالنا ہے کہ اس کا ثواب ضائع کرو. ریا, دکھلاوا, نام و نمود اتنا آ جاتا ہے کہ میں نے 200 بندوں کی افطاری کروائی, لہذا مووی بنے, تصویریں بنے اور اسٹیٹس پر لگ جائیں اور فیس بک پر چل جائیں, سوشل میڈیا پر چلے, میرا نام ہو جائے, واہ واہ فلانے آدمی نے اتنی بڑی روزہ کشائی کروائی. غلط ہو گیا, سارا کام غلط ہو گیا, سب ختم ہو گیا, سب جو کچھ کیا ختم. ایک ذرہ بھی فائدہ ملنے والا نہیں, بلکہ الٹا قیامت والے دن پکڑ ہونے والی ہے اس کے اوپر. یہ آج سب سے بڑی مصیبت ہے. چھوٹے بچے نے روزہ رکھا, روزہ کشائی, بڑے بڑے حال ہو رہے. کیا ضرورت ہے روزہ کشائی؟ اس نے روزہ لوگوں کے لیے رکھا, اللہ کے لیے رکھا. ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھوایا, لوگوں کے لیے رکھوایا, اللہ کے لیے رکھوایا. آپ کہتے ہیں بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, یقیناً کرنی چاہیے. ہمیں بتایا گیا احادیث میں بھی حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی کے اس دن گھر میں بچے کی پسندیدہ ڈش بنائی جائے, اچھی چیزیں بنائی جائیں, اس کو کوئی تحفہ دیا جائے گھر میں ہی کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے عبادت میں ایک اور قدم اور آگے بڑھایا, آپ نے روزہ بھی رکھا, یہ ہماری طرف سے آپ کو انعام ہے, یہ آپ کو پیسے انعام ہے, یہ آپ کے لیے کھانا انعام ہے. یہ چیز جو اس کی پسندیدہ وہ کر لی جائے, بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی, اللہ بھی بندے سے خوش ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا کام ہے نا, یہ سب ریا, نام و نمود اور دکھلاوے میں جاتا. اس لیے اس کا بڑا اہتمام. نیکی کرو لیکن اس نیکی کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے اندر آ چکا, اتنا آ چکا. تھوڑا سا بھی کام کرے گا نا, میڈیا پر دکھائے گا جی آج افطاری ہوئی ہے, آج افطاری ہوئی. چھوٹا میرا اپنا کام ہے, میں واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگاؤں گا, دیکھو جی آج میں نے افطاری کی, یہ ڈشیں بنی ہوئی تھی, یہ دسترخوان لگا ہوا ہے. سب کچھ ضائع ہو گیا, کسی ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملنے والا, پکڑ ہو جائے گی. اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے. تو نمبر 1 روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ, اور لوگوں کو روزہ افطار کروانا بھی ہے انشاءاللہ, اور بغیر ریا کے, بغیر نام و نمود کے, بغیر دکھلاوے کے, اس کا اہتمام. اور دوسری بات, تراویح مکمل رمضان میں پڑھنے کا اہتمام انشاءاللہ ابھی سے ہی. اور ذہن میں رکھیں کہ تراویح کوئی معمولی عبادت نہیں, بہت بڑی عبادت ہے. میں عرض کر چکا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کا مفہوم ہے بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب نماز میں سجدے میں ملتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کے ذریعے 40 مقامات قرب اور عطا کر دیے کہ 40 مرتبہ اور سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ.
اور قریب ہو جاؤ. تو یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی مرتبہ سجدہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. اس لیے ہمت، اہتمام اور ابھی سے منصوبہ بندی کہ وہ جو میرا تراویح کا ٹائم ہے وہ میں نے خالی رکھنا ہے دنیا کے کاموں سے. وہ دنیا کے کام نہیں، پہلے عرض کر چکا، اپنی دکان، اپنا کاروبار مغرب سے پہلے بند. بس مغرب کے بعد بندہ اور اس کا مولا اب افطاری کریں، آرام کریں، تراویح پڑھیں اور رات اللہ کے نام اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. جو رزق ملنا ہے حدیث میں آ گیا وہ رزق مل کر رہے گا انشاءاللہ، مل کر رہے گا. اور کتنے ایسے افراد الحمدللہ عمل کرتے ہیں اور اللہ پہلے سے بڑھ کر رزق دیتا ہے، پہلے سے بڑھ کر رزق دیتا ہے. جب اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ اور نعمتوں کی بارش برسائیں گے انشاءاللہ. تو دوسرا کام تراویح کا اہتمام، اہتمام، اور پورے 30 دن 29 دن جتنے بھی روزے ہوں اس کے مطابق اس کا اہتمام ہو. نمبر 3، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام. یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار، اور قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار. تو سید الملائکہ، سید الانبیاء کے ساتھ سید الکتب کا رمضان المبارک میں آ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. قرآن کریم حضور سنایا کرتے تھے، اہتمام تھا. یہ رمضان میں ہوا کرتا تھا. تو ہمیں اور زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. اور قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بارے میں تو بہت احادیث ہے. بس قرآن سے جو دوری ہے اس نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں الجھا دیا. قرآن کا قرب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا، نعمتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ زندگی میں چین و سکون بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کا اہتمام. لیکن صرف اتنا ہی نہیں، کوشش یہ کہ تلاوت روز ہوگی، روز ہونے کے ساتھ ساتھ کم از کم انشاءاللہ اس رمضان میں 5 قرآن ختم کروں گا انشاءاللہ. اس کا اہتمام. وہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کی، ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا، یہی ماشاءاللہ آتا رہتا ہے، اور بھی کئی بچے ہیں آ کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ ہل جاتا ہے. ان کے دلوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ محبت رکھی ہے. وہ بچہ آیا، مجھے اچھا ہے، بہت تیز بھی ہے ماشاءاللہ، حافظ بھی ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے آگے ہے. اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اس رمضان میں 30 قرآن ختم کروں گا. سبحان اللہ. ایک بچہ یہ ارادہ کرے اور ہم کیوں نہ ارادہ کریں؟ تو اتنی میرے دل میں وہ آئی تو مجھے خود آیا کہ یہ بچہ یہ ارادہ کر رہا ہے تو مجھے کتنا ارادہ کرنا چاہیے. ہمیں خود سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، ہم بھی اپنی کوشش کریں. وہ 30 قرآن کا ارادہ کر رہا ہے، ابھی سے ہی اس نے ارادہ کر لیا، کامیاب اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اس نے اللہ کی طرف نظر کر لی اور یقیناً کر بھی لے گا. مجھے اس سے امید ہے پوری کہ وہ کر لے گا. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اپنے 42 سال کا 1-2 سال کا 42 سال کا معمول لکھا ہے، 1338 سے لے کر 1380 تک. فرمایا میرا روزانہ کا معمول رمضان میں 1 قرآن کریم ختم کرنے کا تھا. روزانہ کا معمول 1 قرآن ختم کرنے کا. اور آج فلسطین کے بچے ایسے ہیں جو ایک بیٹھک میں بیٹھ کر پورا قرآن ختم کرتے ہیں. ایک بیٹھک میں آج بھی ان کے ہاں ہو رہا ہے. وہاں کتنا ظلم ہے کچھ بھی ہے، لیکن ابھی بھی ان کے بچے اور بچیاں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، باقاعدہ ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن وہ ایسا رکھتے ہیں، لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور ایک مجلس میں پورا قرآن ہر ایک پڑھ کر اور سنا کر جاتا ہے. کہ اتنا ان کا قرآن سے تعلق ہے. تو ہم بھی رکھیں. تو بہرحال یہ قرآن کریم سے شغف جس کا ہوگا اللہ ویسا ہی نوازیں گے اور اس کو خود پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا ہے. تو قرآن کریم تو کتاب ہی ایسی ہے، اس کی تلاوت کے کیا کہنے، اس پر بات ہو تو بہت تفصیل ہو جائے. بھائی یہ عہد کہ انشاءاللہ کم از کم 5 قرآن تو میرے ہونے چاہیے انشاءاللہ. یہ اپنا ارادہ رکھے، اللہ اور آگے بڑھا دے تو سبحان اللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. اس کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. چوتھی بات، صدقہ و خیرات کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس میں صدقہ کرنے کا اہتمام اپنا رکھنا ہے، خصوصاً لیلۃ القدر کی راتوں میں. کیونکہ لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27، 29 اس رات کے اندر 1000 مہینے سے بہت بہتر جس نے عبادت کی تو صدقے کا ثواب بھی ایسے بہت بڑھ جائے گا. اس لیے لیلۃ القدر کی راتوں میں تو خوب اہتمام، پورے رمضان میں بھی اہتمام. اور الحمدللہ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی وہ پیسے بھیجتے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی یہ میرے پورے مہینے کا روزانہ کے اعتبار سے 1000 روپے میری طرف سے صدقہ، روزانہ کے اعتبار سے کوئی کہتا 500 روپے صدقہ، فلاں رات میں اتنا صدقہ. وہ صدقہ نکالتے رہو تو اللہ ویسے ہی عطا بھی فرماتے ہیں ان کو. جو جیسا دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ جو دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، ہماری جیب سے نکل رہا ہے، اللہ اوپر سے اور عطا فرما دیں گے. رزاق
رزاق تو وہ ہیں، ان سے تعلق، اسے صدقہ و خیرات لازمی اہتمام کرے، جتنی طاقت ہے 10 کی 15 کی 50 کی 100 کی کرے ضرور چھوڑے نہیں۔ اس کے کچھ اور ہی اثرات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بندے کو دکھاتے ہیں۔ نمبر 5 نوافل کا اہتمام، جیسے کہ میں نے حدیث شریف عرض کر دی کہ اس مہینے میں نفل پڑھنے والے کو اللہ غیر رمضان میں فرض پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ والا ثواب عطا فرماتے، تو کوشش پوری کہ نوافل کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ ان نوافل میں سر فہرست تہجد، ہم سب عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں پورے 30 دنوں میں ہر روز انشاءاللہ تہجد کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، جب اٹھنا ہے تو تہجد پڑھ لیں گے، اس میں کون سا مسئلہ۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو سوتے ہی نہیں رات کو، ان کے لیے اور آسان ہے، نہیں سو رہے ہیں اب تو اللہ کی طرف آئیں، بجائے دائیں بائیں لگنے کے اب تہجد کا اہتمام، تہجد پڑھے گا اللہ فرض والا ثواب عطا فرمائیں گے، اور تہجد کے فضائل الگ، وہ والے تو ملیں گے، فرض والا ثواب بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ دن میں اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین کے نوافل ہے، ان کا بھی اہتمام، اسی طرح ہر نماز کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام۔ تو ظاہر ہے نفل جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور کہ قضا نمازیں اگر ہمارے ذمے ہیں، ہم آ رہے ہیں مسجد میں، قضا نمازوں کی بھی ترتیب بنائیں، اس کی ترتیب بنانے کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہر سال ہمارے ساتھی اہتمام کرتے ہیں، بعض بزرگ بھی ایسے ہیں وہ بھی آ کر بتلاتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں نے کوشش کی اور میں نے اپنے زندگی کی تمام نمازیں الحمدللہ اس رمضان میں مکمل کر لی الحمدللہ۔ ایسے افراد الحمدللہ ہر سال آتے ہیں کہ انہوں نے شروع کی ہوئی اپنی ترتیب اور رمضان میں ان کی ترتیب مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم بھی ترتیب بنائیں کہ میرے ذمہ قضا نمازیں، میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش کروں کہ اس رمضان میں نے انشاءاللہ 500 یا 1000 نمازیں قضا اپنی وہ بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے رہے، ہر نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 اوقات جس میں کوئی نماز نہیں ہوتی، سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت، اس کے علاوہ ہر وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قضا نماز پڑھ لیں تو قضا نماز اپنے اس کا بھی اہتمام ہو ساتھ ساتھ نوافل کے۔ اس کے ساتھ 6 نمبر پر ایک اہم چیز، ضروری چیز جو عموماً ہم سحری اور افطاری کی نظر کر دیتے ہیں، وہ ہے دعا کا خوب اہتمام۔ یہ بھی ہمارے اندر کمی آ گئی، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں جیسے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ آج بھی عطا فرما رہے ہیں اور عطا فرماتے رہیں گے۔ خصوصاً سحری کا وقت، جو سحری کا وقت ہے یہ تہجد کا وقت ہے، افطاری کا وقت، افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اس چیز کے طرف نظر نہیں کہ کیا تیار ہو کر آیا کیا نہیں آیا، افطار سے 5 منٹ پہلے گھر والوں کو بھی پابند کریں کہ آپ نے افطار سے 5 منٹ پہلے جتنی چیزیں تیار ہو گئی، کوئی سموسا پکوڑا کم رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آ جاؤ، یہ اب اللہ سے لینے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے عرض کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے 5 منٹ ہر ایک ساتھی گھروں میں بھی اپنے ماحول بنائیں، ان کو بھی پابند کریں، آپ دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دعا زندگیوں کو بدل دیتی ہے، اور ایسا دعا کا خزانہ جس کو مل گیا نا اس کو سب کچھ مل گیا۔ دعا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، رب سے مانگنے کا ڈھنگ آ گیا اور اللہ سے مانگنے والا بن گیا، تو بس دیکھیں بھی اللہ کی عطا ہی عطا ہے۔ اس کا بھی خوب اہتمام، لہذا خصوصاً سحری اور افطاری عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری دوسری چیزوں کے نظر ہو جاتی ہیں، اس سے بھی بچانا چاہیے اپنے آپ کو۔ اس کے ساتھ اہم چیز، ہر ظاہری اور باطنی گناہ سے بچانا، کہ انشاءاللہ یہ رمضان میرا ایسا گزرے گا کہ میری زبان، آنکھ، کان، دل اس کی ہر قسم کے گناہ سے حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم ظاہر عبادت کی طرف لگیں گے گناہ سے خود بخود بچیں گے۔ اس لیے اپنے موبائل کا استعمال کم، اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ جو چیز ہمیں گناہ کی طرف لے کر جانے والی، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جانے والی، اس سے دوری، اس سے بائیکاٹ، اس سے دوری کریں۔ ایسے پاکستان کے اندر ہزاروں میں بتا رہا ہوں، ہزاروں میں، صرف یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے، ورنہ اس سے بھی آگے ایسے افراد، ایسے نوجوان موجود ہیں، مختلف پاکستان کے اندر مراکز ہیں جہاں پر ہزاروں نوجوان جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر موبائل بند، صرف پورا رمضان قرآن کریم سمجھنا، قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے لو لگانا، ان کا یہ کام ہے، اور پورا رمضان ان کا اس طرح گزرتا ہے۔ اور ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں، اس کا نتیجہ یہ کہ اس کے بعد پورا سال ان کا اس طرح گزرتا ہے، وہ تہجد کے وقت اٹھ کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اور مسجدیں انہوں نے آباد کر رکھی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم کیوں نہ کریں؟
تو ہمیں تو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، بجائے گناہوں کی طرف جانے کے اپنی زندگی کو پاک کر لیں، پاکیزہ زندگی اہتمام ہو، اور اللہ ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ گناہ کی طرف بندہ جائے نہیں۔ ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، جو چیز ہمیں گناہ کی طرف لے کے جانے والی اس سے بچنے کا اہتمام، اور اس کے ساتھ روزانہ کے اعتبار سے کم از کم 1000 بار درود شریف کا اہتمام، 1000 بار، کہ پورے رمضان میں انشاءاللہ میں 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں، کم از کم عرض کر رہا ہوں، ورنہ بعض لوگ تو ایسے تو روز کے اعتبار سے 30,000 پڑھتے ہیں، بعض 40,000 پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ زبان پر ایسے رواں ہے، چلتے پھرتے روح شریف، سبحان اللہ، وہ بھی ان کی زندگی بھی بڑی مبارک ہے۔ تو کم از کم عرض کر رہا ہوں 1000 بار دن میں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بھی ایک اہداف میں سے ایک ہدف رکھا جائے کہ یہ بھی ہوگا۔ اور 4 چیزوں کی کثرت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کر دو، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ بس زبان پر جاری رہے، ہر نماز کے بعد مانگا جائے، یہ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، نستغفر اللہ استغفار بھی آ گیا، نسألک الجنہ جنت مانگ لی، نعوذ بک من النار جہنم سے پناہ مانگ لی، یہ آ گیا۔ یہ زبان پر جاری رہے گا تو سبحان اللہ کیا وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، ہم سب کو رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھیے، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے۔ مولا کریم، ہم نے جو رمضان المبارک سے متعلق اہداف اپنے دلوں میں متعین کیے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے ان اہداف پر پورا پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ، یا اللہ آپ کو پانے کا مہینہ، یا اللہ جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ، یا اللہ واقعتاً یہ مہینہ ایسا ہی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، ظہور بھائی کی اہلیہ کو آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو مکمل صحت عطا فرما دے اور اس آپریشن کو کامیاب فرما دے۔ مولا کریم ہمیں جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما۔ یا اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ رمضان المبارک کے تمام روزے اور رمضان المبارک کے اندر تراویح، یا اللہ اور دیگر عبادات، یا اللہ صحت کی نعمت کے ساتھ، یا اللہ بھرپور طریقے سے ادا کر سکے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، تمام موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، بڑی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، میری والدہ صاحبہ بھی، خالہ بھی، اور بھی کچھ احباب نے جو بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، جن کے گھروں میں اختلافات، جھگڑے ہیں، یا اللہ دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جن گھروں میں، یا اللہ شوہر اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں، ان کے دلوں میں شوہروں کی قدر پیدا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین، اہل غزہ کی دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ یا اللہ غیب سے ان کے لیے غذا کا، دوا کا، یا اللہ سب انتظامات مکمل کروا دیجیے۔ مولا کریم جو جو مسلمان ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، سب کی مدد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ مجاہدین فلسطین کی، یا اللہ جو وہ ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں، یا اللہ
ان کی ان کارروائیوں کو برابر فرما دے، یا اللہ ان کے مقابلے میں صہیونیوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیجئے، ان کافروں کو آپس میں لڑوا دیجئے، ان کی ٹیکنالوجی کو ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دیجئے، مولا کریم اسلام کا جھنڈا بلند فرما دیجئے، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصی کے بارے میں جو صہیونیوں کی تدبیریں، ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیجئے، یا اللہ دجال سے، دجالی نظام سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر زندہ رکھیے، ایمان پر موت دیجئے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجئے، یا اللہ ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہسپتالوں سے، کچہریوں سے، تھانوں سے، عدالتوں سے، ہر سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم امن کی، سکون کی، راحت کی، چین کی زندگی نصیب فرما، مولا کریم اے الہ العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم رزق میں خوب فراوانی عطا فرما، ماہ رمضان میں یا اللہ تمام عبادات بھرپور طریقے سے ادا کرنے والا بنا، مولا کریم اے الہ العالمین اپنے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا بنا، یا اللہ خوب دینے والا بنا، یا اللہ سخاوت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے، بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما، شکر گزار بنا دیجئے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اخلاص دل میں پیدا فرما، ریا اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما، یا اللہ اور قرآن کی تلاوت سے آباد فرما، جتنے یا اللہ ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے، دوستوں میں سے، احباب میں سے جو بھی جا چکے ہیں، بندو رکشے والے ان کا بھی انتقال ہو گیا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے دونوں یا ایک، ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو یا اللہ اس کو بھی دین پر چلنے کی، گھر والوں کو بھی دین پر چلنے کی، خاندان والوں کو بھی دین پر چلنے کی، ہم سب کو مل کر پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کا ماحول بھی مسجدوں والا بنا، یا اللہ گھروں میں بھی رمضان میں عبادتوں کو زندہ فرما، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔